وقت نیوز کے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اندرونی اور بیرونی قوتوں کے علاوہ اپنوں اور پرایوں کی سازشوں کے تحت انتہائی محتاط منصوبہ بندی سے قتل کیا گیا تھا، جس کی ابتدا پاکستان پہنچنے سے بہت پہلے تیار کر لی گئی تھی۔ لیکن حالات کو بھانپنے اور ماحول کے مدوجزر پر نظر رکھنے والے گزرتے باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں اور آنے والے خطرات کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ یہی کچھ محترمہ بے نظیر بھٹو کے گرد بچھائے جانے والے جال سے ہو گیا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو 16 برس ہو گئے، لیکن اس اندھوناک قتل کے واقعے کی رپورٹنگ اور اس کے بعد رونما ہونے والے تمام واقعات آنکھوں میں موجود ہیں، خصوصاً قتل کے بعد کس انداز میں تحقیقات کا رخ تبدیل کیا گیا اور واقعات کو اندھیری گلیوں اور بند رستوں میں دھکیل دیا گیا۔ اس قتل کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کرنے والی طاقتور طبقہ یا گروہوں نے تمام حقائق مسخ کر کے عوام کے سامنے پیش کر کے سرخرو ہونے کی کوشش کی، لیکن وقت نے اصل حقیقت کھول کر سب کے سامنے رکھ دی۔ بڑے اور بنیادی سوال یہ ہیں کہ متنازع جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے بے نظیر بھٹو کے قتل کی سازش کے مرکزی کردار 5 ملزموں شیر زمان، اعتزاز شاہ، حسنین گل اور قاری عبدالرشید کو گرفتار کر کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا، لیکن عدالت 10 سال کے طویل عرصہ تک مقدمہ کی سماعت کی، لیکن استغاثہ ایسے ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا جن کی بنیاد پر انہیں سزا دی جا سکتی۔ انجام کار عدالت نے تمام ملزموں کو عدم ثبوت کی بنیاد پر رہا کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رہا کیے گئے ملزم مجرم نہیں تھے بلکہ مجرم کوئی اور تھے، جنہیں تلاش کرنا اور گرفتار کرنا تحقیقاتی اور تفتیشی ٹیموں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا انہوں نے اس جانب توجہ دی کہ اصل مجرم آزاد گھوم رہے ہیں؟ ان اداروں نے اس بارے میں بھی خاموشی اختیار کر رکھی ہے کہ بے نظیر بھٹو کو نشانہ بنانے کے لیے دوسرا دھماکہ کرنے کے لیے آنے والا دہشت گرد اکرام اللہ مسعود، جس کا تعلق جنوبی وزیرستان کے علاقہ مکین سے ہے، کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ تحقیقات اور شواہد بتاتے ہیں کہ اکرام اللہ مسعود، جو خودکش دھماکہ کرنے والے سعید عرف بلال کے ساتھ بی بی کے بچ جانے کی صورت میں دوسرا دھماکہ کرنے آیا تھا، اس وقت زندہ ہے اور افغانستان میں تحریک طالبان شہریار گروپ کی حفاظت میں ہے۔ کیا اسے گرفتار نہ کرنا منصوبے کا حصہ ہے؟ جیسے بی بی کی شہادت کے بعد تحقیقاتی ٹیم نے معاملے کی متنازع بنانے اور تحقیقات کا رخ موڑنے کے لیے یہ دعویٰ کر دیا کہ بے نظیر بھٹو کی موت گولی لگنے سے نہیں بلکہ لیور لگنے سے ہوئی تھی۔ تحقیقات کے دوران کچھ اہم انکشافات سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ حیران کن واقعات رونما ہوئے جن کی مدد سے کسی حد تک نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے، تاہم کسی حتمی اور مستند نتیجے پر پہنچنے کے مجموعی امکانات انتہائی مایوس کن تھے۔ ملکی تاریخ میں ہونے والے دیگر اہم شخصیات کے قتل کی طرح بے نظیر بھٹو کے قتل کا معمہ حل ہونے کے امکانات انتہائی کم نظر آ رہے تھے، لیکن تحقیقات کا یہ معمہ حل کرتے نظر آ رہے تھے اور اب بھی یہ امید تھی کہ تحقیقات کی جاری رفتار انہیں کسی حتمی نتیجے تک لے جا سکتی ہے۔ پیچیدہ واقعاتی و مادی ثبوتوں سے اخذ شدہ نتائج کچھ مخصوص شخصیات کی طرف اشارہ کرتے تھے، لیکن مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ایک رکن کے مطابق کوئی بھی انکشاف انتہائی سخت راہ عمل کا باعث بن سکتا ہے۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کے منصوبے پر 18 اکتوبر 2007 کو ہی عمل ہو گیا تھا، جب ان سازشی قوتوں نے کارساز میں کئی خودکش حملوں اور سینکڑوں کارکنوں کی قربانیوں کے ذریعے استقبال سے کیا، جب منع کرنے کے باوجود وہ جلاوطنی ختم کر کے واپس پاکستان لوٹی تھی۔ لیکن راولپنڈی کی لیاقت باغ میں اس منصوبے کی تکمیل کر کے قتل کے مصمم ارادے کا اظہار کیا۔ اس سے قبل دبئی ایئرپورٹ پر UAE کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی ملاقات اور بی بی کو ان حالات میں پاکستان جانے سے روکنا اس بات کا اشارہ تھا کہ قتل کی یہ سازش عالمی سطح پر تیار کی گئی تھی۔ اس کے بعد 26 دسمبر 2007 کو نصف شب اس وقت کے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم تاج نے بے نظیر بھٹو کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی اور لیاقت باغ کے جلسے میں جانے سے منع کرتے ہوئے انہیں خطرات سے آگاہ کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے حساس ادارے بھی اس منصوبے سے باخبر تھے۔ اس ملاقات میں بی بی کی سیکورٹی کے انچارج رحمان ملک بھی موجود تھے۔ ایک موقع پر جب رحمان ملک سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میٹنگ ہوئی تھی اور میں اس میں شامل تھا، گفتگو سیاسی معاملات تک محدود رہی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کو خطرات یا لیاقت باغ راولپنڈی ہونے والے جلسے میں سیکورٹی معاملات جیسے کوئی امور ملاقات میں زیر بحث نہیں آئے، لیکن بعد میں حکومتی سطح پر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ISI لیفٹیننٹ چیف بی بی کی جلسے میں شرکت سے منع کرنے آئے تھے۔ دوستو، اب اصل حقیقت کیا ہے یہ تو خدا ہی جانے، لیکن جس طرح ملزموں کو مجرم اور مجرموں کو ملزم بنا دیا گیا، یہ معاملہ قابل مذمت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہمارے چینل پر۔
اللہ حافظ۔